سورۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے، دو رکوع وہاں تھے مسلسل حضرت نوح کے حالات کے بارے میں، دو رکوعوں پر مشتمل یہ پوری مکمل سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ دھمکے ان پر ایک دردناک عذاب۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو، نبی یہ نہیں کہتا۔ نبی کہتا ہے بھئی اللہ کے بندے بنو، اللہ کا حق مانو، متقی ہو جاؤ۔ یہ پرسنل میری اطاعت، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو، یہ رسول کا مقام۔ حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو، تم تخت چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں، تم کون ہوتے ہو بادشاہ؟ نہیں، بادشاہ رہا، اور وہاں اس کے چیف سیکریٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں، جو بھی کہیں، بہت بڑے عہدے پر فائز رہے۔ اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر عذاب آ جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، کچھ نہیں۔ نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار، جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف، جاؤ اس شہر کی طرف، اس وقت تک وہ نبی ہے۔ جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے، اب وہ جائے گا تو کہے گا، اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں۔ I am his representative, you have to obey me. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذہن میں رکھیے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بن کیوں کہا، سارے گناہ نہیں کہا۔ اس کی تعویل یہی ہے، میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل، کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کا تو لین دین ہوگا، ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا، تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق جو ہے غصب کیے تھے، جن کی عزت پر حملہ کیا تھا، تہمت لگا دی تھی، ان کا اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ نیکیاں تمہاری نہیں ہیں تو ان کے کچھ بدیاں ہوں گی، تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں بحیثیت قوم ایک اجل مسمى تک مزید اے فریش لیز آف ایگزسٹنس، اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جان لو کہ جب اللہ کا مقرر کردہ وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ اب جو فریاد کر رہے حضرت نوح، ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انہوں نے عرض کیا پروردگار میں نے تو دن رات اپنی قوم کو بلایا ہے، رات کو بھی دن میں بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری اس دعوت نے، تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جتنا ان کو پکارا، دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مغفرت فرمائے۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنی کانوں میں ٹھونس لی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے بھی خوب مڑ لیے اوپر تاکہ کوئی آواز میری ان کے اندر نہ جائے۔ وَأَصَرُّوا، یہ سواد والا ہے اصرار، اور وہ ضد کی، انہوں نے اڑ گئے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے استکبار کیا، بہت بڑا استکبار۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، یہ سین والا اسرار ہے۔ پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ بھی، علیحدہ علیحدہ جا کر پی پی کالز بھی کی۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا اپنے رب کا سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں، یعنی بارش برسے کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قحط پڑا ہوگا، جیسے کہ مکے میں قحط پڑا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ دخان میں، یا جیسے قوم فرعون کے اوپر قحط آیا تھا بالسنین۔ تو یہ قحط ختم ہو جائے گا، آسمان سے جو ہے موسلادھار بارش ہوگی۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں بڑھا دے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی، بیٹوں میں بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے چشمے اور نہریں رواں کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو؟ یعنی ایک تو اللہ کی عظمت، اس کو تسلیم نہ کرنا، اس کو نہ ماننا، اور ایک یہ ہو، اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لے. اللہ کی غیرت، اللہ کی حمیت ایک حد ہوتی ہے، رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. تمہیں کوئی خوف نہیں. وقد خلقکم اطوارا، اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے سے، درجے بدرجہ. نطفہ تھا اور پھر علقہ تھا اور پھر مضغہ تھا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنائے ہیں 7 آسمان تہ بر تہ. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالا ہے، روشنی ہے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. زمین ہی سے یہ ساری روئیدگی ابھری ہے، زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے، اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے، پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے، گویا کہ رفتہ رفتہ یہیں سے چھوٹے اینیمل پھر بڑے پھر بڑے پھر بڑے، جس کی کہ آخری کلائمیکس کیا ہے، ہومو سیپینس. واللہ انبتکم من الارض نباتا واللہ عالم. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں، دفن کر دے گا. فیخرجکم اخراجا، پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا بچھونے کی طرح، بستر ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ چلو تم اس میں، بڑے کشادہ راہیں ہیں، شاہ راہیں ہیں تمہارے لیے جو اللہ نے بنا دی ہیں.